کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے ایک استاد نے بڑا شرم انگیز کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور اس نے ایک انگلش کا پیپر بنایا ہے ان پاکستان کے انجینئرز کے لیے جنہوں نے کل اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ اس پیپر میں اس بے شرم انسان نے ایک ایسا سوال شامل کیا ہے جو ہمارے ملک کے نہ کلچر سے ریلیٹڈ رکھتا ہے اور نہ وہ ہمارے مذہبی روایات کے مطابقت رکھتا ہے۔ اگر یہ سوال انڈیا کے اندر بھی یا کسی ایسے ملک کے اندر بھی پوچھا جاتا جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر بے حیائی عام ہے، لیکن وہاں پر بھی اگر یہ سوال پیپر کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو یقیناً اس شخص کو چھتر لگے۔ اب یہ لیکچرار ہے، یونیورسٹی میں پڑھانا، اس تک پہنچنا ایک بہت انسان، یا تو یہ شخص سوال بنانے والا مجھے پاگل لگتا ہے کہ اس نے ایسا سوال بنایا اور ہمارے یونیورسٹی میں پڑھنے والے ان اسٹوڈنٹس کے ذہن میں اس نے کیا گند ڈالنے کی کوشش کی۔ اب سوال کیا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سوال کی میں اپنی اسکرین پر اس پیپر بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سوال پوچھا ہے اپنے ان اسٹوڈنٹس سے جن کو وہ پڑھا رہا ہے کہ دو بہن اور بھائی یہ گئے ہیں فرانس، اور وہاں پر رات ہو گئی ہے اور رات کو وہ ایک کیبن کے اندر اسٹے کر رہے ہیں۔ رات کے ٹائم دونوں میں محبت جاگ جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور محبت میں وہ ساری حدیں پار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ ہم نے پہلی اور آخری بار کیا ہے اور اس کا ہم کہیں پر ذکر نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ لیکچرار صاحب، یہ موصوف صاحب کیا کرتے ہیں، نیچے ان اسٹوڈنٹس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو بہن بھائی نے آپس میں کیا ہے کیا یہ ٹھیک کیا ہے؟ دوسری بات، پھر وہ دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ مثالیں دے کر، آپ حوالے دے کر جو ہے نا اس حوالے سے آپ بتائیں آپ کا ذہن کیا کہتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ موصوف ان اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ نے 300 ورڈز کا یہ مضمون لکھنا ہے۔ شاباش، کہ یعنی آپ کے پاس جتنا بھی آپ کے ذہن میں جو اس سوال سے آپ نے ریلیٹڈ جو بھی ہے وہ آپ لکھیں۔ میرے خیال میں یہ اتنا گھٹیا قسم کی جو سوال ہے، ہماری وہ لڑکیاں، وہ لڑکے، نوجوان جو اس پیپر کو انہوں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کیا فیل کیا ہوگا کہ ہم کون سے معاشرے میں ہیں، ہماری اخلاقی اقدار کتنی گر چکی ہیں کہ ہم اسلام آباد جیسے شہر میں بھی، ہم کسی اور شہر میں بولیں، ہم سندھ میں بولیں، لاہور میں بولیں، وہاں کے اداروں میں اگر ایسی بات ہو تو ہم بولیں، اسلام آباد جیسے شہر کو ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم اتنے لبرل ہو چکے ہیں، ہم اتنے واہیات ہو چکے ہیں، یا یہ اس جو ایجنڈا ہے جو مارچ میں جو منایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، جو 2 ہفتے بعد آنا ہے، تو کیا یہ اس ایجنڈے کی طرف بچوں کو تو نہیں لے کے جایا جا رہا؟ میں تو اسی کو یہی سمجھوں گا کہ یہ جو سوچا سمجھا، یہ جو اس لیکچرار صاحب نے جو کیا ہے، اس کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے۔ اب ایک شخص نے یہ کام نہیں کیا ہوگا، زندگی کے بہت عرصہ گزر گیا پڑھاتے پڑھاتے، لیکن اگر اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کی واہیات پیپر میں شامل کرنا سوچے سمجھے منصوبے کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑے سوچنے کی بات ہے۔ ہم والدین بھی جو ہیں جو اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں تک پہنچاتے ہیں، ہمارے ملک میں پڑھائی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ لوگ آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی
آدھا ٹائم تو اسی میں گزر جاتا ہے. کہیں پر گیس نہیں ہے، کہیں پر بجلی نہیں ہے، کہیں پر لوگ کس چیز کے لیے مر رہے ہیں. ہم معاشرتی طور پر تباہ حال ہو چکے ہیں، اور وہاں پر ایسے کنٹروورشل قسم کے سوالات پوچھ کر اس قوم کو اتنا گمراہ کر دیا جائے کہ یہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو. یہ جو اس قسم کے سوالات میرے ذہن میں ایک خاص بات آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ ہم واقعی اس غلامانہ ذہن کے اندر ہی رہ رہے ہیں. ہمارا استاد بھی آزاد نہیں ہے، نہ ہم نے اس استاد کو وہ ادب دیا ہے. اگر دیا ہے تو کہیں پر استاد نے اپنے آپ کو اتنا مجروح کر دیا ہے، اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ جو اچھے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں وہ بھی ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں پہلے ہی استاد بھرتی نہیں ہوتے، ہمارے ہاں نوکر بھرتی ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے جو بھی پارٹی آتی ہے وہ اپنے ووٹرز کو کیا کرتی ہے، ان کو کیا کہتے ہیں، نوکریاں دیتی ہے. ہمارے استاد کا جو پہلے ہی لیول ہے وہ اتنا گرا ہوا ہے، اور جو لوگ یونیورسٹی لیول تک پہنچتے ہیں، چھلانگیں مار مار کے اوپر تک پہنچ کے، اور پھر اس قسم کے ایسے شرم انگیز والے سوالات جو اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں خاص طور پر وہ پوچھیں گے، ان کا مینٹلی لیول کیا ہوگا. والدین کیا سوچیں گے کہ ہم اپنی بچیوں کو ان یونیورسٹیوں میں پڑھائیں. پاکستان کی یہ یونیورسٹی جو ہے بہت نامی گرامی یونیورسٹی ہے. اس کا لیول دنیا میں 142ویں نمبر پر رینک میں آتی ہے. پاکستان کی 5ویں بہترین یونیورسٹی، اور وہ بھی الیکٹریکل کا شعبہ، جس کا جو لیکچرار ہے وہ اپنے ان ہونہار اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کر رہا ہے کہ بہن بھائی کے رشتے کو کس طرح ہم نے ذلیل کرنا ہے، کس طرح ہم نے اپنی روایات کا ملیہ میٹ کرنا ہے. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک بندے کو معطل کر دیں گے، کیا یہ پیپر پرنٹ نہیں ہوا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اس پیپر کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑی ہوگی. ہمارے ہاں نقل کلچر اتنا عام ہے، اتنے ہم جو ہے کہیں پر تو جو ہے بچے پیپر دینے جاتے ہیں تو ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اور یہی بچے آگے جب جاتے ہیں تو ان سے ویسی ہی پروڈکٹ آتی ہے. ایک عام غریب آدمی کے لیے تو پڑھنا پہلی بات ہے ہی بہت مشکل ہے. اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ جو غریب ہے تو وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا. مڈل کلاس ہے وہ بڑی مشکلوں سے ہچکولے لے کر اس کھٹارا گاڑی کی طرح جب وہ یونیورسٹی لیول تک پہنچتا ہے تو وہاں پر وہ اس کا تو کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور وہیں سے چھوڑ کر وہ کہیں پر ٹیوشنیں پڑھانے لگ جاتا ہے. اور یہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا آنے والا وقت جو ہے وہ کبھی سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا. ہمارا آج کا بچہ جو اس وقت آج کا ہمارا نوجوان ہے، اس کے ذہن میں جو کچھ فیڈنگ ہو رہی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر 1000 لاکھ میں سے ایک دانہ نکلتا بھی ہے تو وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. ہمارا ملک کھوکھلا ہو چکا ہے. اس کی اخلاقی اقدار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اخلاقی لحاظ سے پر دیکھیں، ہم سیاسی طور پر، ہم مذہبی طور پر ہم ڈیوائیڈڈ ہو چکے ہیں. ہم وہی اخلاقیات اب ہمارے اداروں کے اندر بھی وہی حال ہے. ہمارے وہ لوگ جو ہمارے اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں وہ چند سکوں کے لیے ہمارے ان اداروں کے اندر ہماری اس آنے والے جو پائنیئرز ہیں ان کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. ایسے لوگ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کرتے. انگلش ہماری ضرورت ہے. ہمارا اس وقت جدید دور کے تقاضوں کے حساب سے انگلش
بہت ضروری ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر ایسے مواد شامل کریں جو ہماری روایات کے خلاف ہو، ہمارے کلچر کے خلاف ہو، ہمارے مذہب کے خلاف ہو۔ اس طرح تو ہم تباہ و برباد ہو چکیں گے۔ انگریز یہاں پر حکومت کر کے گیا، 90 سال اس نے 1857 سے لے کر 1947 تک حکومت کی، لیکن اس کے دور میں بھی ایسی چیزیں ہمیں نہیں ملتی جو آج ہمارے اداروں میں اندر ہو رہا ہے۔ کہیں پر ہم تو تعلیم حاصل ہی کس لیے کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بنے گا کیا، ہماری تعلیم جو ہے وہ کس کام آئے گی۔ دنیا کیا کیا سوچ رہی ہے، کہاں کہاں پہنچ رہی ہے، مریخ سے بھی آگے جانے کی ہر دن ایک نئی ایجاد آ رہی ہے، لاکھوں نئی نئی چیزیں انوینشن ہو رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں پیپر بنتا ہے، ایک ماڈل پیپر بنتا ہے، 2 مہینے بعد دوسرا ماڈل پیپر آتا ہے، کتابیں تبدیل کر دیتے ہیں، کبھی کیا کر دیتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہمارے ملک سے محبت کرنے والا کون ہے؟ جب تک ہم اپنے ملک کی قدر خود نہیں کریں گے، ہم اپنی روایات کی قدر خود نہیں کریں گے، ہمارے اوپر اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے۔ یہ وہی ایجنڈا ہے میرا جسم میری مرضی، یہ وہی ایجنڈا ہے کہ جو یورپ ہے وہ اپنے ہاں تو اپنے آپ کو تو صحیح کہتا ہے، ہمارے ہاں کے لیے اس نے سارے بگاڑ پیدا کیے ہوئے۔ ہم ہر چیز کو یورپ پر نہیں پھینک سکتے، ہمیں اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا ہوگا، نہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں مینٹلی اب جس سوچ میں ہم جا چکے ہیں اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تھینک یو عرفان عزیز، السلام علیکم۔